میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعوت و تبلیغ میں ترتیب اور تدریج کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج جو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے اور اس میں عقیدے کا بھی ایک بڑا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک دو آیات ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ہے۔ ان سے آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو غلط دلیل پکڑتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسکالر ٹائپ کے لوگ، تو وہ کیا دلیل پکڑتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے اس حدیث مبارکہ کو سنیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت کا، یعنی اس امت کا، میرے بعد آنے والے ہر دور کا وہ شخص، کوئی بھی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو اور وہ سن لے لا یسمع بی، جس تک میری خبر پہنچ جائے، میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس تک پہنچ جائے اور پھر وہ مجھ پر، میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے، لم یؤمن بالذی ارسلت بہ ثم یموت، بغیر ایمان لائے مجھ پر، میری دعوت پر، میری تبلیغ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا کہ اس تک میری دعوت پہنچی اور میری رسالت کی خبر پہنچی، وہ ایمان نہیں لایا، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی اسی مفہوم کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ ارأیت رجلا من النصارى متمسکا بالانجیل، یا رسول اللہ ایک نصرانی شخص ہے، عیسائی شخص ہے جو انجیل کے موافق زندگی گزار رہے، انجیل پر عمل کر رہا ہے، اور ورجلا من الیہود متمسکا بالتورات، ایک شخص اسی طرح وہ بھی ہے جو یہودی ہے اور وہ تورات کے احکام پر چل رہا ہے، یؤمن باللہ ورسولہ ثم لم یتبعک، وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ کو بھی مان رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا ہے یہودی، اللہ کو بھی مانتا ہے، اور جو عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے، انجیل کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن ثم لم یتبعک، مگر اس کے باوجود وہ آپ کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا۔ یا رسول اللہ وہ آپ کے دین پر نہیں چلتا، اللہ کو مان رہا ہے، عیسائی ہے، انجیل کو مانتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، یہودی ہے، حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، تورات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، صرف یا رسول اللہ وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بی من یہودی او نصرانی، جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کو سن لیا، یعنی میری دعوت اس تک پہنچ گئی، قرآن کریم کی تعلیمات اس تک پہنچ گئی، ثم لم یتبعنی فہو فی النار، اور اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر بڑی صراحت ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اللہ کو، اس کے رسول کو مانتا بھی ہے، توحید کا قائل ہے، رسول کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اس رسول کے لائے ہوئے دین کی، شریعت کی اتباع بھی کر رہا ہے، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخی ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو تھی دو احادیث مبارکہ۔ یہ جو دوسری حدیث ہے یہ ترجمان السنہ میں بھی موجود ہے اور دارقطنی کی روایت ہے۔ اب وہ لوگ
جو دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو آدمی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا وہ صابی ہے، اگر وہ صرف اللہ کو اور قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 دیکھیے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ صابی کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صابی حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ صابی تھا، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دین حنیفیت لے کے آئے، اب اس کے بعد دین حنیف ہے، تو کہتے ہیں جو لوگ اس دور کے تھے ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ صابی لوگ آج بھی موجود ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا جو دین ہے وہ یعنی رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے صابی دین کی اور بھی تشریحات کی، بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب مجھے صحیح طور پہ تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ غالباً یمن کا کوئی علاقہ تھا، کسی مسلمان نے، پاکستانی نے بنائی تھی وہ ویڈیو، اور اس میں وہ بتا رہا تھا ایک شخص، اس نے ہماری طرح بڑی پیاری پگڑی باندھی ہوئی اور اس کی بڑی اچھی داڑھی بھی تھی، اور وہ ایک دریا کے کنارے وضو بنا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی گھر والی خاتون بھی تھی، وضو بنا رہا ہے وہ، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے پھر کوئی دعا وغیرہ اس طرح بھی کر رہا تھا۔ تو وہ آدمی بتا رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، منہ بھی دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اس نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صابی ہے، اور یہ دین یہاں آج بھی اس علاقے کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس نے ان کی تفصیل بتائی، یوں عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا جو مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا وہ صابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اچھا بدلہ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کل قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ پہلی آیت۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69، وہاں دیکھیں، وہاں بھی یہی مضمون ہے، البتہ وہاں فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، جو صابی مذہب جنہوں نے اختیار کیا، والنصارى، جو عیسائی بنے، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، وعمل صالحا، اور اچھا عمل بھی کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان دو آیات سے وہ گمراہ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو مل سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء پر یا رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو مانے، اور چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، وہ صابی ہے، اللہ کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن نہ کوئی ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب آپ بات کریں حدیث کی تو وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیث، اب قرآن جو کہہ رہا ہے، چونکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ منکر حدیث ہے، وہ حدیث نہیں مانتے۔ یہ جو غلام احمد پرویز وغیرہ، یہ لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ تقریر کیا کرتے تھے، لیکچر دیتے تھے، اور وہاں لوگوں کو یہی کہتے تھے دیکھیں جی قرآن خود کہہ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن نے کہا یہودی بھی جنت میں جائیں گے، یہودی مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، قرآن نے کہا۔ تو بھئی ایک تو ہمارے سامنے صریح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اسی طرح دارقطنی کی روایت موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے واضح انداز سے فرمایا جس تک میری دعوت پہنچ جائے، میرا رسول ہونا پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ یہودی یا عیسائی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ البتہ جو لوگ حدیث نہیں مانتے، منکر حدیث ہیں، ان کو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھی قرآن ہی کے اندر جواب موجود ہے۔ یہ 6 پارے کی پہلا جو صفحہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 150 ہے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسلہ کی، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ،
رسولوں اور اللہ کے درمیان فرق پیدا کریں، یعنی اللہ کو تو مانے اور رسولوں کو نہ مانے، جمع کا صیغہ رسولی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو ہم مانیں گے بعض کو نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ کو نبی مانیں گے لیکن محمد کو نہیں مانیں گے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں، بعض انبیاء کو مانے اور بعض کو نہ مانے، ایسا راستہ اختیار کریں۔ اب اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، اصل کافر یہی لوگ ہیں، سچے کافر جو ہیں وہ یہی ہیں جو بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان لوگوں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے فرمائیں ایمان والے کون ہیں؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ ان انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے درمیان فرق پیدا نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ان لوگوں کو اجر دے گا ان کا رب، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ تو قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 150 151 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 69، جس سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، اس کا جواب یہاں قرآن میں بھی موجود ہے، اور دو احادیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی اس کے اندر بھی اس کا جواب موجود ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔